السلام علیکم۔ آپ کا رسپانس بہت کم ہو گیا ہے۔ اگر رسپانس اچھا ہوا تو روز کی ست آیا کرے گی، شام 7 سے 8 بجے تک، ورنہ ایک دن چھوڑ کے آیا کرے گی۔ کیا لگتا ہے کشش کیا کرے گی اور کیا راز ہے جو یامین سے جڑا ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔ ضدی عشق میرا، رائٹر منتہا چوہان، قصت نمبر 4۔ اب تم ہی بتاؤ کیا کروں؟ سویرا چاچی کا تو تمہیں پتہ ہے نا، وہ کبھی بھی ہمارا رشتہ نہیں ہونے دیں گی۔ مجھ سے زیادہ ان کا اور کسے پتہ ہوگا؟ گال کے نیچے ہاتھ رکھے مسلسل سامنے دیکھتی وہ آہستگی سے بولی۔ اور داور وہ اپنی مما کے خلاف جا کے یہ رشتہ کبھی نہیں کریں گے۔ کرن افسردہ ہوئی۔ کشش نے ایک نظر اس کے اداس چہرے پہ ڈالی۔ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ بہت ادا سے اس نے شعر پڑھا۔ کرن نے نروٹھے پن سے اسے دیکھا۔ ارے یار، جب پیار کیا تو چھوٹی موٹی آزمائشوں کے لیے بندہ تیار رہتا ہے۔ اب پیار کوئی پلیٹ میں سجا کے تو آپ کو پیش نہیں کرے گا نا۔ اس نے بہت پیار سے سمجھایا۔ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی قربانی دینی پڑتی ہے، تھوڑی کان کے قریب ہوئی سازشیں کرنی پڑتی ہیں۔ کرن نے آنکھیں پھیلا کے اس سے دیکھا۔ اب ایسے مت دیکھو، جس طرح کی تمہاری یہ ہونے والی ساس ہے نا، انہوں نے سازشوں میں PhD کی ہوئی ہے۔ اب ان سے ٹکر لینی ہے تو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت سازشی دماغ بنانا پڑے گا نا۔ کشش کی نظریں سامنے ٹیبل پر بیٹھی اس لڑکی کی طرف ہی تھی۔ یامین لیپ ٹاپ پہ بزی تھا اور وہ لڑکی یامین کو تاڑنے میں۔ ایسا کشش کو لگا۔ کشش پلیز یار کوئی حل بتاؤ، کرن نے ضد چھوڑتے ہوئے کہا۔ ارے یار ٹینشن کیوں لے رہی ہو؟ تم نے نا بہت پرفیکٹ بندی سے اپنا راز شیئر کیا ہے، اب بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ تمہاری شادی تو داور سے ہی ہوگی۔ میرا موبائل دو۔ اسے تسلی دیتی وہ اپنا موبائل لیتی یامین کو فون ملانے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ کس سے کال کر رہی ہو؟ کرن کو ایک دم اس کے کال کرنے نے اچنبھے میں ڈال دیا۔ وہ سامنے دیکھو انہی کو۔ سامنے یامین کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کرن کی نظر پڑی تو پوری آنکھیں کھل گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ کوئی ضروری کام سے آئے ہوں گے اور تم انہیں پہلے فیملی باقی دنیا بعد میں۔ ابھی ہمیں ان کی ضرورت ہے، کہتے ہی کال ملائی۔ ایک کال، دوسری کال، تیسری کال۔ کشش کو غصہ آ گیا۔ وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ اللہ جی، یہ لڑکی خود بھی پٹے گی، ہمیں بھی پٹوائے گی۔ کرن ڈر رہی تھی، جبکہ کشش دیکھ سکتی تھی۔ موبائل اس کے سامنے ٹیبل پہ تھا اور وہ لیپ ٹاپ پہ لگا تھا۔ ایکسکیوز می سر، آپ کی کال آ رہی ہے، سیکرٹری نے یامین کو کال کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ یامین نے ایک نظر موبائل پہ ڈالی اور اگنور کر دیا۔ اب اس کی کلائنٹس نے پہنچنا تھا۔ اقرا اس کی میٹنگ سٹارٹ ہونی تھی ان کے ساتھ۔ وہ پوائنٹس نوٹ کر رہا تھا۔ کال دوبارہ ہوئی، بار بار ہوئی۔ سفینہ سیکرٹری وہ بھی اریٹیٹ ہونے لگی۔ ناچار یامین جانتا تھا وہ ڈھیٹ ہے، کال پک کر ہی لی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دھیمی آواز میں وہ بھرایا۔ بندہ کال پک کر لیتا ہے، کوئی مسئلہ بھی ہو جاتا ہے۔ آگے سے کشش بھی تھوڑا بھڑکی۔ کیا ہوا؟ اس کی بات پہ وہ تھوڑا چوکنا ہوا۔ وہ نا تھوڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ساتھ میں کرن کو آنکھ ونک کی۔ وہ سر پکڑ کر رہ گئی۔ وہ نا آئس کریم پارلر ہے نا؟ آئس کریم پارلر کا نام لیتے ساتھ میں آواز میں بھی میسنی سی آ گئی۔ ہم نا وہاں آئس کریم کھانے آئے تھے، لیکن اب وہ پتہ نہیں کہاں ہیں، کھو گئے ہیں۔ کون؟ کس کے ساتھ آئی تھی؟ یامین کے لہجے میں ایک دم سے پریشانی کا عنصر نمایاں ہوا۔ وہ سمیر اور کرن، مزے سے بتایا۔ بس گئی کام سے۔ اب کرن نے سر ٹیبل پہ پٹکا۔ کہاں ہے وہ؟ اور سمیر اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتا ہے؟
اب تو اندھیرا بھی ہونے والا ہے، کشش نے مزید ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ سمیر کو فون کیا، وہ اٹھتے ہوئے بولا، کیا تھا؟ بزی ہے اس کا فون؟ آپ پلیز فون مت بند کرنا اور مجھے پک کریں، جلد بازی میں کہا اور آرڈر لگایا۔ ٹھیک ہے، اپنی لوکیشن بتاؤ، میں پک کرتا ہوں۔ ناچار یمین کو وہاں سے اٹھ کے کشش کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچنا پڑا۔ میں چلی، تم بھی سمیر کے ساتھ چلی جانا، اور ہاں، تمہارا کام ہو جائے گا، فکر نہ کرنا۔ موبائل سائڈ پہ کرتے وہ کرن کے کان میں گھستی کہہ کے باہر نکلی اور مین گیٹ پہ اس کا ویٹ کرنے لگی۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، کہاں ہیں وہ دونوں؟ پاس آتے ہی غصے سے پوچھا۔ وہ آپ کے گھر جا کے پوچھ لینا، ابھی آپ مجھے گھر لے چلیں۔ مزے سے منہ بناتی وہ یمین کو زج کر رہی تھی۔ ابھی میری میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ ٹائم دیکھتا وہ متفکر ہوا، پھر میں آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں، ویٹ کر لیتی ہوں۔ فوراً سے حل پیش کیا۔ بالکل نہیں، یہ سیف نہیں ہے، میرے ساتھ چلو۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ کشش کو لے کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہ آج آپ تیکھی مرچی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، کشش نے چھوٹتے ہی فوراً سے کہا، جبکہ سفینہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ مطلب؟ یمین کو اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ مطلب سمجھانے کا وقت کہاں ہے میرے پاس؟ آپ دیکھیں نا، کتنی دیر سے وہ آپ کو گھورے جا رہی ہیں۔ بے دھڑک کہتی وہ سفینہ کے ساتھ یمین کو بھی شرمندہ کر گئی۔ کشش جہاں بیٹھو آرام سے۔ یمین نے نظروں سے اسے چپ رہنے کی تنبیہ کی تو منہ بناتی وہ بیٹھ گئی۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ کو اپنے ہوٹل والوں پہ اعتبار نہیں جو ہوٹل سے باہر آ کے میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں؟ تھوڑی پہ ہاتھ جمائے وہ بہت معصوم انداز میں کہتی یمین کو اپنے دل کے بہت قریب لگی، جبکہ سفینہ آج پہلی بار کسی کو یمین کے ساتھ ایسی بے دھڑک بات کرنے پر ششدر رہ گئی، اور اس پہ مزید حیرانگی یمین بھی خاموشی سے سنے جا رہا تھا۔ آپ نا جلدی سے میٹنگ ختم کریں، مجھے نا آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بہت ناز سے وہ کہتی یمین کو بچی ہی لگی۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک اور شخص آیا اور یمین سے مصافحہ کرتے وہ وہیں برجمان ہو گیا۔ میٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی اور یمین اب مکمل اس شخص کے ساتھ بزی تھا۔ اس تمام دوران کشش کی نظریں یمین پہ ہی ٹکی تھی۔ گاہے بگاہے ایک گھوری سی وہ سفینہ کو بھی نواز دیتی تھی، جس پہ وہ پہلو بدل کے رہ جاتی۔ وہ کیا اسے بولتی جسے یمین نے کچھ نہ کہا؟ وہ کچھ کہہ کے اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی۔ اوکے مسٹر کیف، سی یو ٹمارو۔ اٹھتے ہوئے یمین نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ وائی ناٹ؟ وہ بھی مسکرایا۔ اینڈ یو بیوٹیفل گرل، یو آر ویری سویٹ لائک باربی۔ وہ شخص جو میٹنگ کے دوران کافی دفعہ کشش کو نوٹ کر چکا تھا رہا نہیں گیا تو اٹھتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ کشش کے ماتھے پہ تیوری چڑھی۔ گردن ٹیڑھی کر کے یمین کو دیکھا جو ایک ٹک اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ منہ بناتی وہ اٹھی اور یمین کے پاس پہنچی اور اسے بازو پکڑ کے اٹھایا۔ اب چلیں بھی، مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ جبکہ یمین کو اپنے اندر ایک سرور سا اترتا محسوس ہوا اور فوراً سے پیشتر اٹھا۔ وہ شخص مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جا چکا تھا۔ مس سفینہ، آپ کو آفس کی طرف سے گاڑی آ گئی ہے لینے، آپ جا سکتی ہیں، اور کل کی میٹنگ کا شیڈول مجھے فارورڈ کر دیجیے گا، وہ سنجیدہ انداز میں کہتا کشش کو لیے لفٹ کی جانب بڑھا۔ کشش کا اس پہ سب کے سامنے استحقاق جتانا نہ جانے کیوں یمین کو بہت پرسکون دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گاڑی میں بیٹھی اور کشش تو بے انتہا خوش تھی۔ ایک اور بار موقع مل گیا۔ ارے ہاں، یاد آیا، آپ سے نا بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کشش فوراً یمین کی جانب بڑھی۔ بولو، بنا اس کی طرف دیکھے سیریس انداز میں کہا، آپ داور سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اس اچانک سوال پہ یمین نے اس سے الجھی نظروں سے دیکھا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ماتھے پہ بل پڑے۔ دیکھیں نا، وہ کسی سے پیار کرتے ہیں، بلکہ خاموش محبت کرتے ہیں، لیکن اپنی مما کی وجہ سے خاموش ہی محبت کیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ کا فرض نہیں بنتا کہ ایک بھائی ہونے کے ناطے ان کی مدد کریں، ان کے پیار کو پانے میں؟ بہت تمہید کے ساتھ بات کو آگے بڑھایا۔ اور وہ خاموش محبت کون ہے؟ دل میں ڈر سب بیٹھا۔ آف کورس آپ کی کزن کرن، اور کون؟ جھٹ سے بولا۔ یمین نے گہرا سانس لیتے رخ دوسری جانب موڑ لیا۔ اور ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ خود ہی ہینڈل کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ یمین کے لہجے میں لاپرواہی اور کچھ حد تک اکتاہٹ بھی تھی، جسے کشش نے صاف محسوس کیا۔ آپ ایسا نہیں ہٹ سکتے پیچھے، وہ آپ کے بھائی ہیں، کشش نے زور دیا۔ کشش، تم ان سب سے دور رہو، یہ ان کی آپس کی بات ہے، وہ خود سالو کر لیں گے سبھی۔ یمین نے اب کی بار ڈانٹ دیا تو وہ منہ بنا کے اسے دیکھنے لگی۔
اور وہ دیکھ چلی گئی۔ اب کیا ہے اس کی یوں دیکھنے سے وہ اریٹیٹ ہوا۔ صاف صاف کہیں نا، سویرا ماما سے ڈرتے ہیں اس لیے۔ شٹ اپ کشش، ہر وقت فضولیات بولا کرو۔ یامین نے لب بھینچی سے ڈانٹا تو وہ منہ پھیر گئی۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، دھیرے سے پھر بھی زبان ہلانا نہ بھولی۔ یامین نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی سیاہ آنکھیں ٹکائی۔ ان میں اتنا غصہ تھا کہ ایک لمحے کو کشش سہم گئی۔ نوکری کیسی جا رہی ہے بیٹا؟ عابدہ بیگم نے اسے یوں خاموش سا دیکھا تو پوچھ بیٹھی۔ ٹھیک، بلکہ بہت اچھی، وہ چونکی اور مسکرا کے بولی۔ آج میری بیٹی بہت چپ سی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ عابدہ بیگم کو وہ کچھ صحیح نہ لگی۔ جی ماما سب ٹھیک ہے، آپ خواہ مخواہ پریشان نہ ہو۔ اب وہ کیا بتاتی انہیں کہ وہ کیا جاب کرتی ہیں ہوٹل میں؟ یوں تو وہاں کسی کی جرت نہیں کوئی بدتمیزی کرے، لیکن ایک ویٹرس کی جاب سے وہ اندر ہی اندر اپنا سارا اعتماد کھوتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک دن وہ یوں لوگوں کے سامنے کھانا پیش کرے گی، اور تب بھی بہت مشکل ہوتا ہے جب اندر سے انسان ٹوٹا ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ لیکن وہ پھر بھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئی تھی۔ کچھ نہیں بھابھی، وہ یوں ہی، عالیہ بیگم نے ٹالا، ساتھ میں جویریہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کیا یوں ہی؟ دیکھو عالیہ، یامین کی میں بھی ماں ہوں، مجھے بھی دکھ ہوتا ہے اس کے لیے۔ میں تو کہتی ہوں کل کرتا ہے وہ آج شادی کرے، مجھے تو خوشی ہوگی نا۔ سویرا بیگم نے آنکھوں میں دکھ کے آنسو لاتے کہا۔ عالیہ بیگم کچھ نہ بولی۔ اب دیکھیں نا، یامین کا تو ہوگا تو ہی داور کا بھی ہوگا نا، اور میری بہن کتنا میرے پیچھے پڑی ہے کہ آؤ آؤ بات پکی کر جاؤ۔ اب داور جیسا پڑھا لکھا انہیں کہاں ملنا؟ جی جی بجا فرمایا آپ نے، اور جس دن داور کی بارات جائے گی پتہ چلے گا، آپ کی بھانجی بھی آپ کی بھتیجی کی طرح جویریہ، عالیہ بیگم نے ٹوکا۔ سویرا بی بی کا موڈ انتہائی خراب ہوا تھا۔ جاؤ دیکھو حسن رو رہا ہوگا۔ عالیہ بیگم نے اسے وہاں سے ہٹایا تو وہ منہ بناتی اٹھ گئی۔ آج کل بچوں کی زبانیں بہت کھل گئی ہیں، سویرا بی بی نے دانت کچکچاتے کہا۔ آپ آئیں نا، کھڑی کیوں ہیں؟ بات کو ٹالنا چاہا۔ مانا کہ علیزہ کو یوں شادی والے روز گھر چھوڑ جانا صحیح نہیں تھا، لیکن اس سب میں میرے بھائی کا کیا قصور؟ وہ تو یامین سے بہت پیار کرتے تھے، اس لیے اپنی بیٹی دی۔ اب وہ کہاں چلی گئی کوئی نہیں جانتا۔ آنکھیں نم تھی۔ 3 سال ہونے کو آئے، نہ کوئی بھولتا ہے اور نہ ہی کوئی بھولنے دیتا ہے، سخت انداز میں کہتی وہ عالیہ بیگم کو گھورتی چلی گئی۔ عالیہ بیگم گہری سانس خارج کرتی رہ گئی۔ واقعہ کوئی نہیں جانتا تھا، ایک دن پہلے مہندی کی رات نکاح ہوا اور اگلے دن بارات اور رخصتی تھی کہ اچانک خبر ملی کہ علیزہ گھر چھوڑ کے کہیں چلی گئی ہیں۔ بارات وہیں رک گئی، سب کچھ وہیں رہ گیا، اور یامین آج بھی وہیں کھڑا تھا جہاں 3 سال پہلے کھڑا تھا۔ نہ وہ زندگی میں آگے بڑھا، نہ پلٹ کے دیکھا، نہ شکوہ کیا، نہ کوئی شکایت کی۔ بس ایک چپ کا خول تھا جو خود پہ لپیٹ لیا۔ اس کے اندر کتنے راز دفن تھے یہ صرف وہی جانتا تھا، اور اس کا اللہ جانتا تھا۔ یامین سکندر نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے اور نہ ہی کبھی کسی سے ڈرے گا، اس لیے میرے ساتھ زبان چلانے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو۔ گہری کالی آنکھوں کو نیلی کانچ سی آنکھوں میں ڈالے وہ ڈرا بھی رہا تھا اور دھمکا بھی۔ جھٹکے سے ہاتھ چھوڑتا وہ رخ پھیر گیا تھا۔ کچھ پل خاموشی چھائی کہ یامین کو اپنے کانوں کے پاس اس کی سانسوں کی مہک محسوس ہوئی۔ یامین نے سختی سے آنکھیں موند لی۔ اگر آپ نے مجھے دوبارہ ڈانٹا تو 15 دن بعد میں نے آپ کا کوئی گفٹ نہیں لینا، اور پکا والا ناراض ہو جانا ہے۔ دھیمے دھیمے کہتی اس کے لب یامین کے کان کوئی لو کو چھو رہے تھے اور یامین کے دل کی دنیا کو ہلا رہے تھے۔ اب وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن اپنا سر وہ یامین کے کان میں پھونک گئی تھی، جس سے نکلنا یامین کے بس کی بات نہیں تھی۔ جاری ہیں۔ السلام علیکم۔ ڈبل ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائکس کریں۔ کیا لگتا ہے یامین داور اور کنن کی مدد کرے گا؟ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو یہ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔